مسجد میں تھوکنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے گئے، یعنی آپ کے سامنے رکھے گئے آپ کی امت کے اچھے برے عمل. میں نے دیکھا کہ نیک اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی ہے اور برے اعمال میں مسجد میں تھوکنا بھی ہے جس پر مٹی نہ ڈالی گئی ہو. تکلیف دہ چیزیں کون سی ہوتی ہیں راستے میں؟ خود لوگوں کا راستوں میں جھمگٹے بنا کے کھڑے ہو جانا، دروازوں میں کھڑے ہو جانا، کوئی چیز رکھ دینا جس سے گزرنے والوں کے گزرنے میں دقت ہو، خود بیٹھ جانا یا جوتے وہاں رکھ دینا. بعض لوگ بالکل عین ایسی جگہ جوتا اتارتے ہیں کہ جہاں سے رستہ رک جائے اور لوگ ٹکراتے رہیں، یا ٹیشوز وغیرہ پھینک دینا، اور اس طریقے سے گاڑی پارک کرنا کہ ٹریفک جام ہو جائے یا ٹریفک میں دوسرے لوگوں کو وہاں سے گاڑی نکالنا مشکل ہو جائے. بعض لوگ مسجد میں کھجور کی گٹلیاں پھینک دیتے ہیں، جیسے حرم میں بھی روزہ وہیں افطار کرتے ہیں، وہی چھوڑ دیتے ہیں، جس سے طواف کرنے والوں کو انتہائی تکلیف ہوتی ہے اور وہ پاؤں میں چبھتی ہیں. جی ہاں، اپنے گھروں کا کوڑا کرکٹ باہر پھینک دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اس پر مٹی ڈال کر دفن کرنا ہے. مسجد میں سونا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سو جاتے تھے حالانکہ وہ کنوارے نوجوان تھے. یہ بات خاص طور پر کیوں ذکر کی گئی؟ کنوارے نوجوان تھے یعنی ان کو مسجد میں سوتے ہوئے جنابت بھی لاحق ہو سکتی تھی، تو اس حال میں بھی سونے کی اجازت تھی. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جب اعتکاف ہوتا ہے تو حالت اعتکاف میں سارا وقت انسان نہیں جاگ سکتا اور مسجد سے باہر جا کے بھی نہیں سو سکتا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں سونے کی سہولت یا رخصت ہے. مسجد میں خرید و فروخت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی شخص کو مسجد میں کچھ بیچتا یا خریدتا دیکھو تو کہو لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری سوداگری میں نفع نہ دے. یہ حکم دیا گیا ہے کہ کوئی ایسا کر رہا ہو وہاں تو وہاں اس کو تم کہو اللہ تیری سوداگری میں نفع نہ دے. ایک طرح سے دعا نہیں بلکہ بد دعا ہے. اور جس وقت تم کسی شخص کو مسجد میں کسی گم شدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے دیکھو تو تم کہو لا ردہ اللہ علیک، اللہ تجھے وہ چیز نہ لوٹائے. پس بے شک مسجدیں اس مقصد کے لیے تو نہیں بنائی گئی. ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں، بچے تو چھوڑیں، بکری مرغی ہر چیز کے گمشدگی کا اعلان مسجد سے ہوتا ہے. یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے. مشکل یہ ہے کہ ہم لوگوں نے مائک کا بہت ہی غلط استعمال کرنا شروع کر دیا. میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جیسے کلاس ہوتی ہے تو عموماً لوگ میسیجز لا کے دیتے ہیں یہ اعلان کر دیں. آسان طریقہ ہوتا ہے نا، کوئی مشکل نہیں اٹھانی پڑتی، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، خود کسی کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا یا خود کسی کے پاس جانا نہیں پڑتا. ایک سپیکر پہ آپ شور مچا دیں، سب سن لیں گے. یاد رکھیں ان جگہوں کا بھی احترام ہے جہاں سے اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے، جہاں سے دین کی تعلیم دی جاتی ہے. اگر اس جگہ کو آپ اناؤنسمنٹ کا ایک انفارمیشن ڈیسک سمجھ لیں تو اس سے کیا ہوگا؟ اس جگہ کا جو احترام ہے، جو وقار ہے، وہ کم ہوگا. آپ دیکھیں کہ مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر مس یوز ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی مسجدوں سے متنفر ہو گئی ہے. عموماً مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے کیا ہوتا ہے؟ نعتیں، اعلانات، پھر اسی طرح مانگنے کے سلسلے اور اسی قسم کی چیزیں. نہیں معلوم کوئی بیمار ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے. حتیٰ کہ اگر جمعے کا خطبہ بھی ہے تو وہ تو مسجد کے نمازیوں کے لیے نا، باہر والوں کے لیے تو نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور خیر خواہی کے ساتھ دوسروں کو سمجھانا چاہیے اور ان چیزوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے. لیکن عموماً ہم آج کے دور میں یہ چیز جو ایک نعمت بھی ہے اسے اپنے لیے ایک عذاب بنائے ہوئے ہیں، مس یوز کر کے.